السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ کریم، اما بعد۔ تو الکتاب جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے علم شریف کی، اس کی ہم شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے اس کا تعارف تھوڑا سا کرایا گیا، اور اب بات آ رہی ہے پہلی آیت کی کہ الحمدللہ۔ حمد عربی میں حمد کے معنی میں یعنی ثنائے جمیل کے معنی میں، یعنی اچھی صفتیں بیان کرنا۔ اگر کو حمد کہتے ہیں، اگر کسی کی بری صفتیں بیان کی جائے تو یہ حمد نہیں ہوگی۔ اور حمد پر جب الف لام لگ گیا تو عربی زبان کے حساب سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ حمد و ثنا میں جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے وہ سب اللہ کے لیے، چونکہ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے سب اسی سے ہے اور اسی میں ہے۔ اور اگر حسن موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، تو نگاہ شوق کیوں نہ ہو، یعنی اس کو پسند کرنے والی نظر بھی یقیناً ہونی چاہیے۔ اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جسے پسند کیا جائے، جس کی تعریف کی جا سکے، تو زبان حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟ یعنی جب زبان جو تعریف کرنے والی ہے وہ کسی ایسی چیز کی تعریف کرنے سے باز نہیں آ سکتی جس کی تعریف یقیناً کی جانی چاہیے۔ تو حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ معرفت الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے۔ اللہ کی تلاش جب انسان کرتا ہے کوئی، تو اس کا پہلا جو تاثر ہے وہ یہی ہے۔ یعنی جب کبھی ایک صادق انسان، سچا انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا تو سب سے پہلی حالت جو اس کے فکر پر، اس کے دماغ پر، اس کے وجدان پر طاری ہوگی، وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تمہید اور ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا فطری طور پر وہ دل چاہے گا کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ انسان کے لیے معرفت حق کی راہ کیا ہے؟ معرفت حق مانے یعنی اللہ کو پہچاننے کی، سچائی جاننے کی کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات خلقت میں تفکر اور تدبر کرے، یعنی جتنی کائنات بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے۔ مصنوعات کا مطالعہ اسے سانے تک پہنچا دے گا، یعنی یہ جو بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اگر وہ اس کی اسٹڈی کرے گا تو وہ اس کے بنانے والے تک پہنچ جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اب فرض کرو ایک طالب صادق اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائنات خلقت کے مظاہر کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا اثر جو اس کے دل و دماغ پر طاری ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اس کے وجود سے باہر کی ہر چیز ایک صانع حکیم اور مدبر تقدیر کے کار فرمائیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ یعنی ایک بہت ہی بہترین بنانے والا اور ایک بہترین اندازہ مقرر کرنے والا ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے جو اس کے اپنے جسم کے اندر ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں، اور اس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایک ذرہ خلقت میں صاف نظر آ رہا ہے۔ بس قدرتی طور پر اس کی روح جوش ستائش اور محویت جمال سے معمور ہو جائے گی، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ستائش اسی کے لیے ہے جو اپنی کارفرمائی کے ہر گوشے میں سرچشمہ رحمت تو فیضان اور معنی حسن و کمال ہے۔ یعنی جس نے اپنی جو کچھ بھی دنیا میں بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے وہ اس کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ اس سے زیادہ بہترین طریقے پر، اس سے زیادہ بہتر طریقے پر بنائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس راہ میں فکر انسانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس کی نظریں مصنوعات کے جلووں میں محو ہو کر رہ جاتی ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ پردوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا ہے، مگر اس کی جستجو نہیں کرتا۔ جس نے اپنے جمال صنعت پر یہ دلاویز پردے ڈال رکھے ہیں،
دنیا میں مظاہر فطرت کی پرستش کی بنیاد اسی کوتاہ نظری کی وجہ سے ہے، یعنی انسان نے چیزوں میں پھنس کے رہ گیا اور ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کی کیفیات اور ان کے فائدے دیکھ کر انہی کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ ہونا یہ تھا کہ جس نے ان سب کو بنایا، پرستش اور عبادت تو اس کی ہونی چاہیے تھی۔ بس الحمدللہ کا اعتراف، اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائنات ہستی کا تمام فیضان، وہ جمال، خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں ہو، صرف ایک ثنائے حقیقی کی صفتوں کا ہی ظہور ہے۔